زوردار تالیاں بجا خدا ان کا شکر ہو، اس کے نام کی تعریف ہو، خدا ان نے فضل بخشا. خدا ان نے فضل بخشا، یہ موقع بخشا کہ ایک ہفتے کے بعد پھر ہم سب خداوند کے حضور میں حاضر ہیں. ہم جب ایک دوسرے کو صحیح سلامت پاتے ہیں تو ہمارا دل خداوند کی شکر گزاری سے بھر جاتا ہے. اس نے ہفتہ بھر ہم سب کو سنبھالا، قوت بخشی، زور بخشا اور یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے حضور آئیں اور اس کے نام کی گواہی دے سکیں. آئیے عزیزو میرے ساتھ نکالیے پرانے عہد نامہ میں سے دوسرا سلاطین اور اس کا 5واں باب. بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے کئی دفعہ پڑھا اور سنا ہوگا. میں چاہتا ہوں کہ آج آپ اپنی آنکھ سے اس سارے منظر کو دیکھنے کی کوشش کیجیے، ان سارے لفظوں پر غور کیجیے. دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اور پہلی 15 آیات. اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز اور مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سورما بھی تھا لیکن کوڑی تھا، اور ارامی دل باندھ کر نکلے تھے کہ اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی اور اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریا میں ہے. یہ سامریا اسرائیل کا کیپٹل ہے. مطلب وہ کہنا چاہ رہی کاش میرا آقا اسرائیل میں ہوتا تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا کہ وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے. سو ارام کے بادشاہ نے کہا کہ تو جا، میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے. جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور چلاؤں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کے کوڑ سے شفا دوں. سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح سے مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. جب مرد خدا الیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور الیشا کے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوا. اور الیشا نے ایک قاصد کی معرفت کہلا بھیجا کہ جا اور یردن میں 7 بار ہوتے مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہوگا. پر نعمان ناراض ہو کر چلا گیا اور کہنے لگا مجھے گمان تھا کہ وہ نکل کر ضرور میرے پاس آئے گا اور کھڑا ہو کر خداوند اپنے خدا سے دعا کرے گا اور اس جگہ کے اوپر اپنا ہاتھ ادھر ادھر ہلا کر کوڑی کو شفا دے گا. کیا دمشق کے دریا ابانا اور فرفر اسرائیل کی سب ندیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں؟ کیا میں ان میں نہا کر پاک صاف نہیں ہو سکتا؟ سو وہ مڑا اور بڑے قہر میں چلا گیا. تب اس کے ملازم پاس آ کر اس سے یوں کہنے لگے اے ہمارے باپ، اگر وہ نبی کوئی بڑا کام کرنے کا حکم دیتا تو کیا تو اسے نہ کرتا؟ بس جب وہ تجھ سے کہتا ہے کہ نہا لے اور پاک صاف ہو جا تو کتنا زیادہ اسے ماننا چاہیے. تب اس نے اتر کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق یردن میں 7 غوطے مارے اور اس کا جسم چھوٹے بچے کے جسم کی مانند ہو گیا اور وہ پاک صاف ہوا. 15ویں آیت میں پھر وہ اپنی جلوں کے سبب سے کہ سب لوگوں سمیت مرد خدا کے پاس واپس لوٹا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ دیکھ اب میں نے جان لیا کہ اسرائیل کو چھوڑ کر اور کہیں روئے زمین پر
कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमा कर अपने खादम का हत्या कबूल कर। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर उसकी खास बरकत हो। आमीन। आइए कुछ पल के लिए अपनी आंखों को बंद करें, अपने दिलों को खुदा उनके हुजूर में खोलें। हालेलुया जीसस। प्यार से भरे हुए खुदावंद जिंदा आसमानी बाप यीशु जी, हम दिल की गहराइयों से आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, आज की इस खूबसूरत महफिल के लिए, इस रफाकत के लिए, इस फेलोशिप के लिए। खुदावंद आपने अपने बच्चों को यह फजल बख्शा कि आपके हुजूर में हाजिर हो। खुदावंद आपके लोग, आपकी भेड़ें आपके तख्त के सामने हाजिर हैं। पाकरू जी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं क्योंकि आप अपने वादा के मुताबिक यहाँ पर जुम्बश करते हो। खुदावंद यीशु जी, हम अपनी सोचों को, अपने दिल को हर ख्याल से, हर सोच से खाली करते हैं और मिन्नत करते हैं। अपने बच्चों पर रहम कीजिए, हमसे हम कलाम होइए, हमारी सोचों को, हमारे दिल के ख्यालों को खुदावंद आप जानते हो, हमारी कमियों कमजोरियों से आप वाकिफ हो। खुदावंद यीशु जी, हम सबकी अपने कलाम के सबब से खुदावंद बड़ी रहनुमाई कीजिए और ये फजल बख्शिए कि हम रूहानी तौर पर आप में व्यवस्था हो जाएं और जब जहाँ से निकलें तो खुदावंद यीशु जी आपके नाम की ज़बरदस्त गवाही दे सकें। छूइए अपने बच्चों को, बड़ी बरकत दीजिए खुदा। सब कुछ मांगते हैं मसीह यीशु के जिंदा जलाली और कदूस नाम में, आमीन आमीन। अजीजों, हम पहले भी सलातीन की किताब के ऊपर काफ़ी दफ़ा बात कर चुके हैं। अगर सरसरी सा जायजा लिया जाए, को थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन, को थोड़ा तारुफ लिया जाए, तो अगर आप यहूदी नस्बनामा खोलोगे तो आपको वहाँ पे कोई पहला सलातीन, कोई दूसरा सलातीन नहीं मिलेगा। वहाँ पे सलातीन की एक ही किताब है। हमारे पास जब तर्जमे पहुंचे, हमने इसको 2 किताबों में तकसीम किया, पहला दौर और दूसरा दौर, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन। तारीख हमें यह बताती है कि सुलेमान बादशाह के दौरे हुकूमत के बाद उसके बेटे ने सारा इक़्तिदार को अपने कंट्रोल में लिया, लेकिन वो लड़का गैर तजर्बाकार था। इक़्तिदार के सारे निज़ाम को वो संभाल ना पाया, रियासत को वो कंट्रोल ना कर सका, तो ये सल्तनत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई, शुमाली इलाका और जनूबी इलाका। शुमाली इलाके में 10 कबीले अलग हो गए और उनका दारुल खिलाफा सामरिया था, उन्होंने अपने आप को इसराइल कहा। और जनूबी इलाके की तरफ 2 कबीले तकसीम होकर अलग हो गए, यहूदा का और बिन्यामीन का, और इनका कैपिटल, इनका दारुल खिलाफा यरूशलेम था। इसराइल के अंदर तारीख इस बात की शाहिद है कि मुख्तलिफ बादशाह आए, तरह तरह के हुक्मरान आए, लेकिन उन हुक्मरानों ने एक अजीब काम, एक गलत काम ये किया कि गैर कौमों के साथ इल्हाक किया और उनके मज़ाहिब, उनकी ईदें, उनके तौर तरीके, इनको अपने मजहब में मुतारफ कराने की कोशिश की, जिसके सबब से एक बड़ा मिक्स किस्म का रिलीजन, एक मिक्स किस्म का मजहब जिसने जन्म ले लिया। लोग आहिस्ता आहिस्ता यहोवा के कलाम, उसके अहकाम और उसकी बातों से दूर होते चले जा रहे थे। खुदावंद ने वक्तन फवक्तन, वक्त के साथ साथ इस सरजमीन पर अपने जबरदस्त नबियों को खड़ा किया, लेकिन जब लोगों ने खुदावंद के अहकामात, खुदावंद की बातें, खुदावंद के कलाम को रद्द किया, तर्क किया, छोड़ दिया, तो खुदावंद ने फिर गैर कौमों को यह मौका दिया कि वो आए और वो आके इनको सबक सिखाए। इसराइल के ऊपर कौमें बार बार हमला करती और लोगों को बंदी बना के, असीर बना के ले जाती। जब हम यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ते हैं, 5वें चैप्टर के आगाज में ही हमारी मुलाकात आराम के एक सूरमा से होती है। इन सारी आयात का जब मैं मुतालिया कर रहा था, 5 ऐसी गलतियां हैं जो नुमान ने की, और मैं आपकी मुलाकात आज इस शख्स से करवाना चाहता हूं कि नुमान से मिलिए और देखिए कि वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नुमान ने की। क्या वो गलतियां आज भी मसीही दोहरा रहे हैं? क्या हम भी उन गलतियों का शिकार हैं? आप इस शख्स से मिलिए। इसका इंट्रोडक्शन बाइबल हमें जिस तरह से करवाती है, नुमान, ही इज अ माइटी मैन,
ارے یہ اپنی فوج کا سردار ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، لوگ آتے جاتے اس کو سلوٹ کرتے، اس کے پاس پاور ہے، یہ اقتدار میں ہے۔ یہ بے شک اور قوموں کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے یا بنی یہودا کے لیے ایک ظالم ترین، ایک خطرناک شخص ہو سکتا ہے، لیکن اپنی قوم کا یہ سپر ہیرو ہے، یہ بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے۔ ارے یہ فوج کا سردار ہے، کوئی اس کے حکم کو، کوئی اس کے آرڈر کو رد نہیں کر سکتا۔ جب یہ اپنے رتھ کے ساتھ علاقے سے گزرتا تو لوگ اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے۔ جب نوجوان نعمان کو دیکھتے تو وہ ہش ہش کرتے، کیونکہ ان کا ماڈل یہ ہے۔ ارے مستقبل میں وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی نعمان کی طرح کا زبردست سورما بنے۔ نعمان، ہر نوجوان نعمان جیسا بننا چاہتا ہے، کیونکہ نعمان سے قومیں ڈرتی ہیں اور یہ لوگ اس سے تھر تھر کانپتے ہیں۔ یہ ان کا سپر ماڈل ہے۔ یہ جب اپنا پورا لباس پہن کر اپنے پورے یونیفارم میں باہر نکلتا، آتے جاتے لوگ اس کو سلیوٹ کرتے۔ اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کا ایک رتبہ ہے، کوئی بندہ اس کو رد نہیں کر سکتا، کوئی بندہ اس شخص کو، اس کے آرڈرز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ نہ صرف قوم، نہ صرف سیریا کے لوگ، نہ صرف شام کے لوگ، بلکہ اس کا بادشاہ بھی اس سے بہت خوش ہے۔ ارے یہ بادشاہ کا رائٹ ہینڈ ہے، اس کی سٹریٹجیز، اس کے آئیڈیاز، اس کے پلانز، ارے یہ اس قوم کے لیے، اس بادشاہ کے لیے، وہاں کے وزیروں کے لیے یہ بڑے پھلدار ہیں، بڑے فروٹفل ہیں۔ اس شخص کی محنتوں کی وجہ سے اب جو ارام ہے اور شاہ ارام ہے، جو وہاں کے بادشاہ ہیں، جو وہاں کے وزیر ہیں، یہ روز بروز ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس شخص کی پالیسیز، he is a wonderful captain۔ اس کی عزت ہے، اس کی رسپیکٹ ہے، اس کا ایک سٹیٹس ہے، اس کی یہ رسپیکٹ، اس کی یہ عزت، اس کا یہ آنر، ارے یہ کسی فیور کی وجہ سے اس کو نہیں ملی، کسی نے سفارش نہیں کی تو آج نعمان اس مقام پر ہے۔ نعمان نے کہیں کسی وزیر کو رشوت نہیں دی کہ آج نعمان کا یہ سٹیٹس ہے، یہ آنر، یہ رسپیکٹ، یہ عزت، یہ فیور نہیں، یہ نعمان نے خود کمائی ہے۔ عزت کبھی بھی رشوت دے کے نہیں لی جا سکتی، ارے یہ کمانی پڑتی ہے۔ دنیا عزت نہیں دے گی، دنیا کو اپنا ٹیلنٹ دکھانا پڑتا ہے، اور آپ کے ٹیلنٹ سے دنیا مطمئن ہو تو دنیا عزت دیتی ہے۔ اس نے عزت کمائی ہے، اس نے ٹائم سپینڈ کیا ہے، اس نے کئی جنگوں میں اپنے جسم کے اوپر زخم کھائے ہیں، جتنے زخم وردی پہ اتنے ستارے اور اتنے تمغے۔ Now he is a captain۔ ارے آج یہ فوج کا سردار ہے اور اس نے یہ عزت، یہ آنر، یہ رسپیکٹ اپنی محنت، اپنے ٹیلنٹ سے، اپنی ونڈرفل سٹریٹجیز سے، اپنے آئیڈیاز سے کمایا ہے۔ اس نے پروف کیا اپنے آپ کو اس بادشاہ، اس ریاست کے سامنے، I am something۔ اس رسپیکٹ، اس آنر، اس سٹیٹس، اس شان و شوکت، ارے اس سب کے باوجود بائبل کے اندر ایک ایسا لفظ ہے جو اس کے کردار کا ایک دوسرا پہلو بیان کرتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود، ارے وہ ایک باعزت شخص ہے، لیکن ارے وہ ایک مالدار شخص ہے، لیکن ارے اس کا رتبہ ہے، اس کی عزت ہے، اس کی وردی پر ستارے ہیں، لیکن وہ کوڑی ہے۔ ارے یہ اس کی کمزوری ہے۔ ان سب کے باوجود اس کی زندگی میں ایک لیکن ہے جو اس کے کردار کا ایک دوسرا پہلو بیان کرتا ہے، لیکن and he is very disturbed۔ ارے یہ شخص اپنی اس کمزوری کی وجہ سے بڑا اپسٹ ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں ایک لیکن لیے پھرتے ہیں،
کوئی محنتی ہو سکتا ہے لیکن کوئی بڑا وفادار ہو سکتا ہے لیکن کوئی دل کا بڑا اچھا ہو سکتا ہے، لیکن ہم سب اپنی زندگی میں ہر روز اپنے کردار کے ساتھ ایک لیکن لیے پھرتے ہیں جو ہمارے کردار کا ایک دوسرا رخ پیش کرتا ہے. What is your weakness؟ تیری ایسی کون سی کمزوری ہے جو تیرے اس ظاہری کردار کو تیرے دوسرے کردار سے الگ کرتی ہو؟ نعمان کی طرح ہم میں سے ہر شخص اپنی ذات کے ساتھ اپنی کمزوریاں لیے پھرتا ہے. یہ شخص ہر روز صبح اٹھ کے ڈیوٹی پہ جاتا تھا اپنی اسی کمزوری کے ساتھ، اپنی اسی ویکنس کے ساتھ. یہ بڑا اپسٹ ہے کیونکہ طبیبوں نے اب ہاتھ اٹھا دیے. کوئی کنسلٹنٹ اب اس کی اپوائنٹمنٹ نہیں لیتا. اب ممکن ہی نہیں، اس کے کوڑ کا کوئی حل نہیں. نعمان کا سٹیٹس، اس کا روپیہ پیسہ، اس کی دھن دولت، اس کے سورسز، یہ بتھیری دنیا کو جانتا، کئی وزیروں سے واقف، کئی بہترین ڈاکٹر سے واقف، لیکن کوئی اس کا کچھ نہ کر سکا. اب نا امیدی ہے، اب تاریکی ہے، اب مایوسی ہے. اب اس کا کوئی حل نہیں. He is very upset. ان سب کے باوجود، سب کچھ ہونے، سب کچھ رکھنے کے باوجود، لیکن نعمان کوڑی ہے. اس کے پاس اس کا کوئی حل نہیں. یہ بات، یہ اس کا سیکرٹ تھا، یہ اس کا راز تھا. بڑے کم لوگ تھے اس کی ریاست میں جو اس کے اس راز سے واقف تھے. یہ ہر روز صبح اٹھتا، چمکدار وردی پہنتا، اپنی کیپ پہنتا، جوتے چمکاتا، اور ہر روز اسی شان و شوکت، اسی ٹھاٹ اور اسی جلال کے ساتھ جب یہ اپنے گھر سے اپنے رتھ پہ بیٹھ کے نکلتا، کسی کو پتا نہیں یہ چمکدار وردی کے پیچھے اس کے کوڑ کے زخم چھپے ہیں. کوئی نہیں جانتا اس مسکراتے چہرے کے پیچھے کتنی تکلیف دبی ہے. کوئی نہیں جانتا. Nobody knows. یہ ہر روز اپنی کمزوری کو اپنی وردی کے پیچھے چھپا کے دنیا کو اسی طرح فیس کرتا، لوگوں سے ویسے ملتا. کوئی اس کی کمزوری سے واقف نہیں. There is a secret. ایک راز چھپا ہے اندر. اس کا ظاہر اس کے باطن سے مختلف ہے. اس کا باطن اس کے ظاہر سے میل نہیں کھاتا. اس کے چہرے کی شادمانی اٹس اے ٹیمپرری. یہ عارضی طور پہ مسکراتا ہے مگر اندر سے یہ ٹوٹا ہوا ہے. اس کی وردی سے جو ایک مہنگے عطر کی مہک آتی ہے، وہ عارضی ہے. اس کا بدن اور اس کے زخم حمک چھوڑتے ہیں. بدبو آتی ہے اندر سے. کوئی نہیں جانتا اس کے حالت، اس کے جسم کی کنڈیشن. یہ روز بروز اندر سے کمزور ہوتا جا رہا ہے. یہ سورما ہے. یہ فوج کا کپتان ہے. لوگ آتے جاتے اس کو سلیوٹ کرتے. یہ ایک نوجوان دراز قد، یہ ظاہری طور پر بڑا زوراور دکھنے والا، اندر سے ٹوٹا، کمزور اور گرا ہوا. نعمان کی طرح ہم میں سے بتھیرے اپنی کمزوریوں کو اپنے اندر چھپا کے چلتے پھرتے اور ویسے ہی ملتے ہیں. What is hidden؟ اس خوبصورت چہرے، اس شادمان چہرے، اس خوبصورت لباس کے پیچھے what is your secret؟ میں کون سا ایسا راز اپنے ہی اندر لے کے ہر روز نکلتا ہوں اور ہر روز لوگوں سے ملتا ہوں. ایک خوف ہے نعمان کے اندر، ایک خوف ہے یہ بات کسی کو پتا نہ چلے، کیونکہ کوڑی کا حال برا ہوتا تھا. کوڑی کو اجازت نہیں تھی اپنی فیملی میں رہنے کی. وہ خاندان سے کاٹ دیا جاتا تھا. He loves his family. وہ اپنے خاندان سے محبت کرتا ہے، وہ اپنی فیملی کو چھوڑنا نہیں چاہتا. نہ صرف خاندان، اس کو علاقے سے بھی نکال دیا جاتا تھا. اس
کے टर्मिनेशन लेटर इशू हो जाने थे, इन्हों अपना पोस्ट भी छड्डनी पैनी सी, नौकरी भी चली जानी सी, और जिहड़ा वजीफा मिलना सी गवर्नमेंट वालों वो भी कैंसिल हो जाना सी। अरे सब कुछ हाथ से निकल जाना था। कीप इट सीक्रेट। अरे लोगों को पता चलेगा इस राज के बारे में तो लोग गल्लां करनगे। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਲੂਟ मारना ਛੱਡ देंगे। He is very upset। अरे वो बड़ी खतरनाक कंडीशन में है। ये राज इसके सीने के अंदर दफन था क्योंकि खौफ था। ये दुनिया को जोरावर नजर आने वाला जो खौफ नाल भरिया। मेरी ए गल किसी को पता ना लग जाए। ये सीक्रेट इसके अंदर ही था। इसके खानदान वाले जानते थे। ये जब ड्यूटी से ऑफ करके घर आता, अपनी वर्दी उतारता, नहाता, कोड़ वाले बदन से बड़ी बदबू आती है क्योंकि गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलना शुरू हो जाता है। इसके सारे घर वाले इसकी असली हालत से वाकिफ थे क्योंकि जब ये अपने कपड़े चेंज करता इसके कमरे में स्मेल फैल जाती थी। इसका गोश्त हर रोज गलता चला जा रहा है। अरे नुमान सिर्फ अकेला ही अपसेट नहीं था, इसकी पूरी फैमिली अपसेट थी। इट्स अ टेरिबल कंडीशन। नुमान एक बड़ी खतरनाक स्टेज पर था, लेकिन कैसे शेयर किया जाए। अरे ये हालत ऐसी है, इस हालत की वजह से नुमान जो कि सूरमा है, नुमान जो कि नौजवानों यूथ का एक मॉडल है, एक आइडियल है। अरे लोग सुनेंगे तो लोग मेरा किस किस्म का इमेज लेंगे। कीप इट सीक्रेट। ये उसके किरदार का एक और पहलू था जो उसने अपने सीने में दफन किया हुआ था। बज़ाहिर जोरावर नजर आने वाला इसके करैक्टर का एक और पहलू भी था। इसका एक और चेहरा भी था जो दुनिया ने नहीं देखा था। ये दो चेहरे, दो जिंदगियां लेके जी रहा था। एक छुपा हुआ था और एक जाहिर था। He is in a big problem। और ये बड़ी खतरनाक स्टेज पर था। यहाँ पे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा। फ्यूचर इज डार्क। एक ना एक दिन ये बात खुल जाएगी। ये ज्यादा देर तक दबी नहीं रहेगी। ये किस तरह से अपने स्टाफ को टैकल करता होगा। ये उन्होंने विच चलदा फिरदा आंदा जांदा उन्होंने भी स्मेल आती होनी है। Oh, it's very tough। जब इंसान कमजोरी की हालत में हो और लोगों को फेस करना पड़े, आप उनके सवालों का क्या जवाब दोगे। झूठ मारने पैंदे ने हो मौके पे भाई जी। जब आप सच छुपाना चाहो तो आपकी दलीलें झूठ से भर जाएगी। आपके आर्ग्यूमेंट्स, आपकी दलीलें, अरे ये सब की सब झूठ से भर जाएगी। ए उथे भी झूठ ही मार देना तो कहते मैं भाई जी बहुत ही आंड है। वो इसकी स्टेटमेंट्स इन्हें कितना झूठ बोलिया होगा। सिर्फ अपने सच को छुपाने के लिए, क्योंकि सच पेश करने के लिए दलेरी चाहिए थी। इसी कहानी में हमें एक और किरदार मिलता है और यही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। बाइबल हमें यह बताती है कि अराम की फौज दल बांध के निकली, बिल्कुल प्लान करके थे, मोटा ना मोटा जोड़ के इसराइल के एक एरिया पे हमला करने के लिए। इन्होंने अटैक किया ते उथों कुछ लोगों को बंदी बनाया ते ले गए। उस ग्रुप के अंदर एक जिसके लिखा छोटी लड़की, उसको भी गुलाम बना के ले आए। इन्हें सोचा कि यार लड़की छोटी है, यंग है, बेटर है, कि ज्यादा एनर्जेटिक है, इन्हू मैं लै देना अपने घर, मेरे घर का काम करेगी क्योंकि ये यंग है, ये एनर्जेटिक है, ये भज के ज्यादा काम कर सकती है। इसको नुमान को दुनिया में अपनी कमजोरी का कोई सलूशन नहीं मिल रहा, लेकिन एक सलूशन मौजूद था। ये छोटी लड़की जो अपने घर से, अपने खानदान से, अपने कबीले से, अपने लोगों से, अपनी कौम से, अपने बहन भाइयों, अपनी माँ, अपने बाप, हम सब से दूर,
غلامی کی حالت میں ایک غیر سرزمین پہ، جن کی زبان الگ، جن کا عقیدہ الگ، جن کے خدا الگ، جن کے طور طریقے الگ، ارے جن کی عیدیں الگ، یہ اس قوم کے لوگوں کے اندر اے پردیس چوے، ارے یہ پردیس میں ہے، یہ پاویں جابتے ہوئے لیکن یہ غلامی میں ہے، یہ غلام ہے۔ لیکن غلامی کے اندر اس لڑکی کا ایٹیٹیوڈ چیک کیجیے۔ اس لڑکی کی گواہی نے پکڑ کے اس سورما کی زندگی کو بدل دیا اور اس کے فیوچر پلانز کو بدل دیا۔ یہ لڑکی جو اس کے گھر میں کام کرتی تھی، اس کی فیملی کو سرو کرتی تھی، انہوں نے سیوا کر دی سی ہے۔ اس لڑکی کو پورا حق تھا، پورا رائٹ تھا کہ اگر یہ اپنے ماسٹر سے نفرت کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، کیونکہ ایدے مالک نے، نعمان نے ایدے نال چنگی نہیں کی تھی، ارے اس نے اس کو اس کے گھر سے الگ کر دیا، اس کی قوم، اس کے قبیلے، اس کے عقیدے، اس کی زبان، سب کچھ چھڑوا دیا۔ ظاہری طور پہ اس لڑکی کو پورا حق تھا کہ کانڈ پیچھے نعمان نو گاڑا بھی کٹے، ارے یہ بھی اس کی شان و شوکت کو دیکھتی تھی، یہ بھی اس کے جاؤ جلال کو دیکھتی تھی۔ یہ لڑکی ابھی تک اس کے باطن سے واقف نہیں تھی۔ اس چمکدار لباس کے اندر یہ سورما کس کنڈیشن کو فیس کر رہا ہے۔ آنے جانے لوگ جڑے سلوٹ مار دے ہیں، ارے یہ فوج کا سردار اندر سے کن حالات سے گزر رہا ہے۔ ممکن ہے جب اس کی شان و شوکت، اس کے جاؤ جلال کو دیکھتی ہو کتے دل چ حسرت بھی کرتی ہوئے، ارے خداوند ہم پہ بھی رحم کرے، کبھی ہم بھی زور آور ہوں، یہ شان و شوکت اپنی بندی کو بھی عطا کر تو میں پھر اپنے خاندان والوں سے ملوں اور ان کو بلاؤں۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی، ارے اس عیش و عشرت کے پیچھے، اس لگژری لائف کے پیچھے، اس شان و شوکت کے پیچھے کیا تکلیفیں ہیں جو وہ بندہ برداشت کر رہا ہے، کن حالات سے وہ گزر رہا ہے۔ ارے کبھی کسی کی ذات کو دیکھ کر متاثر نہ ہوئیے اور اپنے دل میں خواہشات کو جنم نہ لینے دیجیے۔ شاید تو نہیں جانتا اس کی عیش و عشرت کی زندگی، اس کی شان و شوکت، اس کی پوزیشن، اس کی دھن دولت جس میں وہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے علاوہ وہ اور کن حالات سے گزر رہا ہے۔ What he is suffering, you don't know۔ ارے تو جہاں پہ ہے، تو جیسا ہے، تو جتنا ہے، ارے تیرے لیے آج میسیج یہ ہے کہ تو اس کا شکر ادا کر۔ ارے ممکن ہے کہ تیرے پاس بہت سا روپیہ پیسہ نہ ہو، ارے ممکن ہے کہ تیرے پاس تعلیم نہ ہو، ارے ممکن ہے تیرے پاس تجربہ نہ ہو، ارے ممکن ہے کہ تیرے پاس ابھی جاب بھی نہ ہو، لیکن دیکھ تیرے پاس وہ ہے جو دنیا کے پاس نہیں۔ یہ دنیا کی دھن دولت سے متاثر نہ ہو، کیونکہ جو تیرے پاس ہے اس کا دعویٰ یہ ہے، یہ سونا میرا ہے، ارے یہ چاندی میری ہے۔ جو تیرے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں۔ ارے یہ چھوٹی سی لڑکی غلامی میں، اس کا فیوچر ڈارک تھا، یہ تکلیف میں تھی، پاویں نوکری دے ہوئے، ارے یہ جاب کر رہی ہے لیکن یہ غلامی میں ہے۔ غلامی کے اندر اس کا ایٹیٹیوڈ دیکھیے۔ ارے یہ اچھی طرح جانتی ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، ارے ان کے لیے بد دعا نہ مانگو، ان کے لیے دعائیں مانگو۔ ارے یہ اس کا مالک، اس کا سردار، اس کا ماسٹر، جب اس لڑکی کو پتا چلا کہ یہ شخص بڑی خطرناک تکلیف میں ہے، اس کڑی نے اپنی گواہی شیئر کی تھی۔ تسی اندازہ لاؤ یہ کیڑے چرچ دی ممبر سی، یہ کیڑے پادریاں چوٹتی بیٹھتی سی، کیا پریچ کیتا سی، کیا دلیری سی۔ اس کی گواہی ہمارے اوپر ایک بات ثابت کرتی ہے، ایک بڑی اچھی ملازمہ سپاہی جی، ارے اس کا اندر نفرت سے نہیں بھرا ہوا تھا، اینو پاویں ایدا بندہ اور جڑا نعمان سی اینو دے کرو کٹ کے لے آیا سی، اس کے باوجود اپنے مالک کے لیے اس کے اندر نفرت نہیں تھی۔ ارے بے شک نعمان نے اس کو اس کے قوم سے، اس کے عقیدے سے، اس کے علاقے سے جدا کر دیا،
اس کے باوجود اپنے مالک کو لے کے اس کے اندر غصہ نہیں تھا, اس کے اندر نفرت نہیں تھی. ارے یہ چاہتی ہے کہ اس کا مالک جس تکلیف سے گزر رہا ہے یہ شخص شفا پا جائے. انہیں اسے ویلے اپنی ٹیسٹ منی شیئر کی تھی. یہ بڑا مشکل ہے, یہ بڑا اوکھا کام جے بھائی جی جنہیں تانوں تکلیف دی تھی تسی اون دے واسطے دعاواں منگو. اٹس ویری ٹف. جس کی وجہ سے آپ تکلیف میں پڑے ہو اس کے لیے بوجھ کے ساتھ دعائیں کی جائیں, اس کے لیے آنسو بہائے جائیں, اس کے لیے گڑگڑایا جائے, اس کے لیے ماتم کیا جائے. دس از ویری ٹف. ارے یہ کام مشکل ہو سکتا ہے لیکن یہ ناممکن نہیں. ملیے پالوس رسول سے. ارے پالوس رسول کہتا ہے میں مسیح یسوع میں سب کچھ کر سکتا ہوں. ارے یہ تیرے لیے ممکن ہے اگر تو مسیح میں قائم ہے. خداوند کا روح تجھے اندر سے توڑے گا, تجھے بوجھ سے بھر دے گا اور تو گھٹنوں کے بل ہو کے ان کے لیے دعائیں کرے گا جنہ دی ورل تو پھنسے ہیں, جدھر تیرے پہے پھنسے ہیں, جدھروں تے نورے گالا بھی پہ نہیں جانے. خداوند کا روح تجھے توڑے گا کیونکہ مسیح یسوع میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. یہ دنیاوی بندے آج سے بڑا اوکھا کام مجھے. دنیاوی بندہ یہ کام نہیں کر سکتا, روحانی بندہ کر سکتا ہے. یہ غلام ہے, تو غلام نو کون منہ لاوے, اس کی سٹیٹمنٹ کو کون ایکسپٹ کرے. ان کا کوئی سٹیٹس ہی نہیں, ارے اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے, اس کی کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے. ارے یہ ان کی نظر میں بالکل حقیر تھی, لیکن در حقیقت یہ نعمان سے زیادہ امیر تھی. دیکھا جائے کہ اے دونوں نعمان اور یہ غلام لڑکی یہ دونوں ایک ہی طرح کے حالات سے گزر رہے تھے. اگر وہ بیماری میں ہے تو وہ غلامی میں ہے, لیکن ان دونوں میں فرق ہے. وہ نا امید ہے, مایوس ہے, لیکن وہ شادمان ہے, وہ پھر بھی خوش ہے. ارے وہ جس طرح کے بھی حالات میں ہے وہ خداوند کے نام کی ستائش کر رہی, اس کے نام کی گواہیاں دے رہی. کوئی شکوے نہیں ہے, ارے کوئی غصہ نہیں ہے, ارے کوئی رنجشیں نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کا خداوند اس کے ساتھ ہے. ارے کون اس کی سٹیٹمنٹ پہ یقین کرے. تیرا کوئی معاشرے میں وقار نہیں, تیری کوئی پوزیشن نہیں, نہ مال و دولت, نہ کوئی شہرت, نہ کوئی چرچے. ایک غلام کی بات پہ کوئی کس طرح سے انحصار کر سکتا ہے, کوئی کس طرح سے یقین کر سکتا ہے. اس لڑکی کے پاس وہ تھا جو اس شام کے علاقوں کے وزیروں اور بادشاہوں کے پاس بھی نہیں تھا. ہاللیلویہ. ارے اس کے پاس ایمان تھا, اس کے اندر کلام تھا, اس کے پاس گواہی تھی, ارے اس کے ساتھ خداوند تھا, اور یہ وہ چیزیں تھی جن سے یہ دنیا محروم تھی. ارے ممکن ہے کہ تیرا کوئی سٹیٹس نہ ہو, ارے ممکن ہے کہ تیری کوئی پوزیشن نہ ہو, اے دنیا پاوے تینوں چاچنا منہ بھی نہ لاوے, لیکن یاد رکھ ارے تو غریب نہیں, تو کمزور نہیں, تو بے دل نہ ہو, تو مایوس نہ ہو, کیونکہ تیرے پاس وہ ہے جو اس دنیا کے پاس نہیں, اور جو تیرے پاس ہے دنیا اس کی تلاش میں ہے اور دنیا وہ حاصل نہیں کر سکتی. ارے دنیا روپیہ پیسہ لیے پھرتی ہے مگر اطمینان نہیں لے پاتی, لیکن تیرے ساتھ وعدہ کر دیا گیا کہ میں اپنا اطمینان تجھے دیتا ہوں, یہ اطمینان جو دنیا حاصل نہیں کر سکتی. خدا ان کا اطمینان اور اس کی تسلی اور گواہی جو یہ لڑکی اپنے اندر لیے ہوئے, انہیں اپنی گواہی کا اظہار کیتا اپنی مالکن دے نال. او گل نعمان تک پہنچ گئی کہ بھئی ایجنٹ دی گل ہوئی ہے. نعمان واسطے بڑا اوکھا کام کہتا ہے. نعمان واسطے اوکھا اس لیے سی, نعمان کو یہ کہہ رہی ہے کہ پھر اس علاقے چ جا جتوں دے لوکاں تو مارے ہیں, جن کو تو نے تکلیف دی ہے انہی کے پاس تیرا حل ہے. اٹس ویری ٹف. جتنا میں لڑیا ہوا مڑ کے پھر ان کو جا کے کہا بھائی جی میری مدد کرو, یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے. یہ نعمان کے لیے بھی بڑا مشکل تھا.
جن کو میں نے تکلیف دی ہے میرا حل بھی انہی کے پاس ہے, میرا علاج بھی انہی کے پاس ہے, پھر انہوں نے سرزمین ان کے علاقے میں ہی جانا پڑے گا. اس لیے آپ ڈائریکٹ نہیں ہویا, انہیں پولیٹیکل سہارا لیا. 5 mistakes, 5 غلطیاں کیتیاں نعمان نے, اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ غلطیاں آج ہم کس طرح سے دہراتے ہیں. اسی بھی وہی غلطیاں کرتے ہیں جنہاں نعمان نے کیتیاں. سب سے پہلی غلطی جو نعمان نے کری, رانگ پرائس. ارے یہ غلط قیمت لے کے گیا, اینو پتہ ہی نہیں سی. اب دیکھو اکلام چ لکھیا آ جائے کہ ڈھیروں ڈھیر پیسہ لے کے ٹر پیا بندہ. یہاں پہ لکھا ہوا ہے 10 قطار چاندی, 6000 مسکال سونا, 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. یہ اپنی ہیلنگ, اپنے شفا دا نذرانہ لے کے ٹریا ہے. یہ قیمت ہی غلط تھی. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیمت کیا ہے. یہ غلط قیمت لے کے ٹریا سی. یہی غلطی آج کے مسیحی بھی دہراتے ہیں. انہوں نے پتہ ہی نہیں ویلیو دا. ارے یہ میریکل, یہ شفا, یہ نجات, اس کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا قیمت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھاری ہدیے دینے سے میری نجات کے راستے سیدھے ہوں گے. ارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دیگے چڑھا دینے سے میری نجات کے راستے سیدھے ہوں گے. You are wrong. ارے تیرے ہدیے, تیرے نذرانے سب کے سب بے ثمر اور لا حاصل. ارے قطعاً نجات نہیں ملے گی, کیونکہ نجات کی یہ قیمت ہی نہیں ہے. ارے ملیے پطرس رسول سے, وہ کہتا ہے نہ سونا نہ چاندی, بلکہ تیری نجات یسوع مسیح کے بیش قیمت خون سے ہے. یہ تو نذرانہ, یہ قیمت پہلے دے دی جا چکی ہے. کوئی سونا, کوئی چاندی, یہ 10 جوڑے کپڑے نہ نجات دے گی, نہ شفا دے گی. ان کی قیمت ہی غلط سی. اینو کسی نے پراپر گائیڈ ہی نہیں کیتا. دوجی گل, رانگ پرسن. وہ ملازمہ کہن دیئے کاش یہ اسرائیل میں ہوتا, اوتھے نبی ہے علیشا, وہ پروفٹ دی گل کرن دیئے, اے بادشاہ کٹور گئے. اے آپ سٹیٹس والا بندہ سی. اینو ہن اپنے کیلیبر دا بندہ چاہیے گل بات کرنے واسطے, جو اس کے سٹیٹس کو, اس کے لیول کو میٹ کرے, جو اس سے ٹیبل ٹاک کر سکے, ارے جو اس سے روبرو بات کر سکے. یہ نبی کو نہیں گیا, یہ سیدھا بادشاہ کو گیا. سیاسی لیول پہ بات ہوگی, ہائی لیول پہ ہم بات کریں گے. اینو بندہ اپنے لیول دا چاہیے ہے. یہی غلطی آج بہت سے مسیحی بھی دہراتے ہیں. وہ اپنے لیول دا بندہ لبتے رہتے ہیں. وہ پادری بھی اپنے لیول دا چاہیے ہوتا ہے. ارے دنیا بھاگی پھرتی ہے لوگوں کے پیچھے, بشپوں دے پیچھے, پادریوں دے پیچھے, جن دے پیچھے پجڑا چاہیے, جن دے والے اشارہ کیتا جاندہ ہے, ارے اس کی طرف نہیں جاتے, دنیا میں پھنسے رہتے ہیں. ارے یہ دنیا کے لوگ آپ کو دنیا میں الجھا دیں گے, مایوس کر کے چھوڑ دیں گے, نا امید کر کے چھوڑ دیں گے. لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے پاس تیرا آنا بہت ضروری ہے, کیونکہ تیرا حل اسی ایک ذات کے پاس ہے, اور اس کا نام مسیح یسوع ہے, جس نے تجھے یہ وعدہ کیا, میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہاللیلویہ. ارے وہ کبھی نہیں چھوڑے گا. دنیا جہان دے سارے لوگ کی چھٹ کے چلے جائیں گے. ارے کوئی بادشاہ ہو, کسی ریاست کا مالک ہو, کوئی سلطان ہو یا راجہ ہو, ارے کوئی تیرے ساتھ نہیں چلے گا, کوئی تیرے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. فقط ایک ذات جس نے تجھے نجات کا وعدہ کیا. تیجی غلطی جڑی یہ نے کی تھی, اچھا پوچھ پچھا کے تے علیشا دے محلے چ پہنچ گیا ہے, بٹ رانگ پلیس, غلط جگہ تے. یہ علیشا دے بوئے دے باہر کھلوتا, اندر نہیں بڑھیا. اس کو کہا یہ گیا تھا کہ تو نے جا کے ملنا ہے علیشا سے. یہ ہم کیپٹن صاحب باہر کھلوتے ہیں, تو بھی ٹوٹا بو آن رہی ہے, آکڑ اتھے ہی ہوں گی. یہ سردار باہر کھلوتا ہے, میں نہیں ادھر جانا, وہ باہر آوے, وہ بھی نہیں آیا, جا بیٹھا رہا اپنا رات سب کچھ لے کے. اس کی لوکیشن ٹھیک نہیں تھی. یہ اپنی شفا کے اتنے نزدیک آ کے بھی محروم رہ گیا.
بڑے مسیحی اج یہی غلطی رپیٹ کرتے ہیں. ارے کوئی ناگا نہیں چرچ سے، وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں گیت گاتے اور چلے جاتے، لیکن خداوند سے مسیحا سے کوئی بات چیت نہیں، کوئی ملاقات نہیں. That's a wrong place you are sitting. ارے جنوں ملنا انہوں تے ملے نہیں، باقی پورے چرچ نو مل کے چلے گئے. ارے یسوع سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نجات کے اتنے قریب آ کے بھی منہ موڑ کے چلے گئے. اندہ حال لوط دی بیوی والا سی. ارے حل پیش کر دیا گیا، خوشخبری کی بات پہنچ گئی، مکاشفہ کھل گیا کہ حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے. اس کے باوجود وہ لڑکی، وہ عورت رہائی نہ پا سکی، نمک کا ستون بن کے رہ گئی. بتھیرے مسیحی ایسے ہیں نجات کے بہت نزدیک پہنچ کے بھی منہ موڑ کے واپس لوٹ جاتے ہیں. اے روس پیا. چوتھی غلطی اے نے کی تھی، انہیں ازیوم کیتا سی، انہیں اپنا ذہن آپ بنایا سی. کہندا میں تو سوچیا کہ وہ باہر آوے گا، ہاتھ چک کے ادھر ادھر لاوے گا تو نالے دعا کرے گا، پھر جا کے شفا ہوئے گی. انہوں ہے سی کہ علیشا آپ آوے. انہیں ازیوم کیتا سی کہ جڑا نبی ہے وہ آوے. نبی تے نہیں آیا، انہیں اپنے خادم کا ایک قصد لکھا، اس نے قصد بھیج دیا، اندے ہاتھ پیغام پہنچے، جا جا کے ٹپیاں شپیاں مار جا کے. یردن دا پانی کو بہت صاف تھا، گندا پانی سی. انہوں قبول ہی نہیں ہویا کیونکہ میسج ڈائریکٹ نہیں ملیا، انڈائریکٹ ملیا. میسج دین والا بندہ بھی قبول نہیں ہے. ایڈا سمپل جا میسج، ایڈا سادہ میسج. انہیں سنیا تو انہیں اگنور کیتا، ریجیکٹ کیتا تو چلا گیا ناراض ہو کے. کیونکہ نہ تو وہ سمپل میسج پسند آیا اور نہ وہ سمپل میسج دینے والا سمپل سا خادم پسند آیا. انہیں ازیوم کیتا سی، انہیں اپنے ذہن چ ایک تصویر آپ بنائی سی کہ وہ آوے گا، وہ انج کرے گا، دعاواں مانگے گا، چچ کے کھپ پوے گی، شور شرابہ ہوئے گا، پھر ایک دم شفا آئے گی. کوئی پتہ لگے ریکارڈ چ نہ آوے کہ بھئی علیشا دے محلے چ کوئی کام ہویا ہے، ایتھے کوئی پارٹی آئی سی. ایسا کچھ بھی نہیں ہویا. اور نہ تے سمپل جا پیغام تے نہ سمپل پیغام دین والا سمپل جا نوکر پسند آیا. یہی غلطی آج مسیحی لوگ کرتے ہیں. جب اپنے لیول، اپنے کیلیبر کا بندہ، اپنے لیول کا، اپنے سٹیٹس کے لیول کا کوئی پریچر نہ ملے، ارے سمپل سا پیغام ہو تو رد کر دیا جاتا ہے. ارے اس پیغام کے اندر کوئی سائنٹیفک تھیوریز نہیں تھی، ارے اس میسج کے اندر کوئی تاریخ کے پنوں کو کھول کے بیان نہیں کیا گیا. سیدھیاں سیدھیاں جیاں گلاں سڑا کے پائی ٹر گیا تو جے پتہ لگ جائے کہ اس پائی نے سیمدنی بھی نہیں کی تھی. میسج ٹوٹلی ریجیکٹڈ. ارے لوگ قبول نہیں کرتے کیونکہ دنیا کو ٹائٹلز چاہیے. ارے بہترین بات کرنے والا کوئی بشپ ہو، ارے کوئی بھید کھولنے والا، مکاشفات کھولنے والا، کوئی پی ایچ ڈی ریورنڈ ڈاکٹر ہو. دنیا آج ٹائٹلز کے پیچھے بھاگتی ہے اور غلطی کرتی ہے. وہ اس پیغام کو سمپل سیدھا سا سمجھ کے خادم اور اس کے پیغام کو رد کرتے اور اگنور کر کے چلے جاتے کیونکہ یہ پریسٹ، ارے یہ پریچ کرنے والا، یہ خادم ان کے لیول کا نہیں ہے، وہ ان کے مینٹل لیول کو میٹ نہیں کر رہا. نجات کے پیغام کو دنیا نہ سنتی اور نہ سمجھ پاتی، چونکہ لیول میٹ نہیں ہوا اس لیے اس کو رد کر دیا، چھوڑ دیا اور یہ چھوڑ کر چلا گیا. تے پنجویں غلطی، رونگ ایٹیٹیوڈ. ان دا رویہ ٹھیک نہیں سی. آیا تو شفا لینے چاہیے تے نموذجہ تے ایڈی آکڑ، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں تھا. آپ ان آیات کو غور سے پڑھیے. اس بندے کو ایک بیماری نہیں تھی، اس کو دو بیماریاں تھیں. ایک بیماری کوڑ سی تے دوجا مغروری، غرور، تکبر. یہ دو بیماریاں دا شکار سی اور خداوند آج اس کے اس تکبر کو توڑنا چاہتا تھا. یہ غلطی آج بہت سارے مسیح کرتے ہیں. وہ بھی ایٹیٹیوڈ چ لگے پھرتے ہیں، اپنے سٹیٹس، اپنی ایک نام نہاد سوشل سٹیٹس کو لے کے. وہ چرچ کا حصہ ہوتے ہیں، وہ چرچ ٹیم کا بھی حصہ ہوتے ہیں، لیکن اپنی آکڑ بھی نال نال ہی ہوتی ہے.
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਬੜੀ ਆਖਣਾ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਕੜ ਮਿਲੇਗੀ। क्यों? क्योंकि ये उनका स्टेटस है। वो अपनी आकड़ नहीं छोड़ते, अरे हम्बल नहीं होते। खुदावंद को इस तरह के मसीही पसंद नहीं है। ਉਹ ਭਾਵੇਂ 70 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਗਿਰਜੇ 'ਚ, ਜੇ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਹਦੀ ਆਕੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਾਸਦ ਕੇ ਹੱਥ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ 7 ਟੁੱਡੀਆਂ ਮਾਰ। ਇਹਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰ ਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਣ ਦੋ ਗੁੱਸਾ ਹੁਣ। ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫਲਾਣੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਚੜ ਜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੇਕਿਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ। और इसने 7 गौते मारे और खुदावंद ने इसको शिफा बख्शी, क्योंकि ये मौजज़ा फर्मा बरदारी पे टिका हुआ था। जब तक इसने अपने आप को खुदावंद के कलाम के आगे सरेंडर नहीं ना किया, जब तक ये उसके ताबे नहीं हुआ, तब तक मौजज़ा नहीं होया। मौजज़े के लिए ताबेदारी अव्वलीन काम है। ये सब तो पहला काम है, ताबेदारी, फर्मा बरदारी। ए जिन्नी मर्जी आकड़ ला के इन्हें जे ना मानना ना, इन्हें कोड़ ला के वापस जाना सी, इन्हें सी ठीक होना, इन्हें जी मर जाना सी। लेकिन ताबेदारी, इसके मौजज़े के ऊपर ताबेदारी। इसने जैसे ही अपने आप को सरेंडर किया, इसने अपने आप को ताबे किया, खुदावंद ने अपना जलाल जाहिर कर दिया। 7वें गोते के बाद जब ये बाहर निकला, कलाम ये कह रहा, उसका बदन बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक छोटे बच्चे का बदन। खुशी ते शादमानी ना भर गया नुमान। ए वेखो हुन शख्स जड़ा आजिज होया ते झुकिया है, भजा गया वापस। फिर खुदावंद के खादम के पास पहले अलीशा नहीं मिला, हुन अलीशा ना मुलाकात हो गई। अब इसको मर्दे खुदा मिला और इसकी टेस्टमनी बताती है कि इसको सिर्फ उस दिन शिफा नहीं मिली, बल्कि इसको उस दिन नजात भी मिल गई। कहता रोए जमीन पर और कोई दूसरा खुदावंद नहीं। अरे वो गैर कौमों के मुंह से भी अपना नाम कहलवाना जानता है, गवाहियां दिलवाना जानता है। लेकिन शर्त यह है कि आप किसी भी हालात में हो, आपके मुंह से गवाही बंद ना हो। ये एक उस मामूली सी लड़की की गवाही थी जो इसकी नजात का सबब बनी। मैं नहीं जानता, आप नहीं जानते, हम नहीं जानते कि मेरी एक छोटी सी गवाही किसी शख्स के लिए कितना बड़ा काम कर सकती है। Nobody knows। वो लड़की अपने गुस्से में रहती, अपना मुंह बंद रखती, तो कभी भी इतनी बड़ी नजात का काम ना होता। गैर कौम के मुंह से, और वो भी सरदार जो था, जिसकी बात को कोई रद्द नहीं कर सकता था, उसके मुंह से कभी भी खुदावंद के नाम को जलाल ना मिलता। ज़बूर नवीस कहता है कि वो शिकस्ता दिलों के करीब है। जब तक इसका दिल शिकस्ता ना हुआ, जब तक ये बंदा अंदर से ना टूटा, खुदावंद की नजदीकी को इसने ना महसूस किया। आमीन। आइए हम सब अपने कदमों पे खड़े हों, हम सब खुदावंद के नाम में शुक्रगुजारी करें, उसका शुक्र अदा करें आज की